خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ آج کے ولاگ میں ہم ڈنمارک کے حوالے سے بات کریں گے، جہاں پہ ایک سخت گیر موقف رکھنے والے وزیر امیگریشن بنے ہیں۔ تو ہم یہ جائزہ لیں گے کہ ان کے یہ وزیر بننے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور آئندہ کی جو ڈنمارک کی امیگریشن پالیسی ہے وہ کس طرح سے متاثر ہوگی۔ تو ڈنمارک کی جو وزیر اعظم ہیں میتے فریڈرکسن، انہوں نے ایک سخت گیر موقف رکھنے والے راسموس اسٹوکلند کو امیگریشن کی وزارت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے وہ ٹیکس کے وزیر تھے اور امیگریشن کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں۔ راسموس اسٹوکلند جو ہے وہ سخت گیر موقف کی وجہ سے ڈنمارک میں جانے جاتے ہیں، اور خصوصاً مہاجرین کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے، جو نئے لوگ ڈنمارک میں آ رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کا موقف جو ہے وہ بہت سخت اور واضح ہے۔ انہوں نے پچھلے سال ایک کتاب بھی لکھی ہے اور جس میں انہوں نے تجویز دی ہے کہ ڈنمارک کو جو یورپی کنونشن برائے انسانی حقوق ہے ECHR، اس سے ان کو الگ ہو جانا چاہیے۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ڈنمارک میں آتا ہے اور اس کے آبائی وطن میں اگر اس کو بھیجا جائے تو وہاں پہ اس کو تشدد ہو سکتا ہے، اس کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے وہاں کے حالات انتہائی خراب ہیں، اس لیے اس کو نہ بھجوایا جائے۔ لیکن یہ جو موصوف وزیر ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈنمارک کو اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، اور چاہے کسی شخص کو وہاں پہ خطرہ ہو، پرابلم ہو، تب بھی جو ہے وہ اس کو واپس بھجوایا جائے۔ تو ان کی یہ کتاب بھی جو ان کے سخت گیر جو نظریات ہے ان کو رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس ہے اس پہ بھی انہوں نے کھل کے تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس ہے یہ ڈنمارک کی سخت گیر امیگریشن پالیسی کے رستے میں حائل ایک رکاوٹ ہے۔ یہ ایک ایکٹیوسٹ بن چکی ہے، جن لوگوں کو ہم ڈنمارک سے نکالنا چاہتے ہیں، ملک بدر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ یورپی جو عدالت ہے ہیومن رائٹس کی، حقوق انسانی کی، یہ ان لوگوں کو تحفظ دیتی ہے۔ اور چونکہ ڈنمارک جو ہے وہ یورپی یونین کا ممبر ہے تو اس کو ان گائیڈ لائنز کو فالو کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ڈنمارک کی حکومت کو جو ہے وہ اس سے بھی جو ہے وہ لا تعلقی کرنی چاہیے، یعنی اس قدر ان کا جو ہے وہ سخت گیر موقف ہے۔ اور یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈنمارک کی جو وزیر اعظم ہے میتے فریڈرکسن، انہوں نے اس سخت گیر موقف والے شخص کو امیگریشن کی وزارت کیوں دی ہے؟ اور ان کے اس حوالے سے بہت متنازع بیانات بھی آتے رہے ہیں۔ جو شام کے ناگزین ڈنمارک میں آتے تھے ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے سخت گیر موقف کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ان لوگوں کو پناہ نہ دی جائے۔ لیکن جب یوکرین کی باری آئی تو اس پہ انہوں نے اپنا موقف بالکل تبدیل کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یوکرین کے جو لوگ ہیں ان کو آنا چاہیے، کیونکہ یوکرین جو ہے وہ ڈنمارک کے قریب ہے، لیکن جو ہے وہ مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ جو ہے وہ ہمارے قریب نہیں ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے اپنی دوہری جو پالیسی ہے وہ بیان کی، اور ان کی سپورٹ میں انہوں نے بات کی۔ اب یہ تمام جو صورتحال ہے یہ واضح کرتی ہے کہ وہ اس قدر سخت گیر موقف رکھتے ہیں، حالانکہ جب وہ امیگریشن کے وزیر نہیں تھے اور اب وہ امیگریشن کے وزیر ہیں، اور ڈنمارک کے انتخابات کو تقریباً 1 سال رہ گیا، اگلے سال وہاں پہ عام انتخابات ہونے ہیں۔ تو یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ جب انتخابات کو بھی 1 سال رہ گیا تو وزیر اعظم نے اپنی کابینہ میں تبدیلیاں کی ہیں، کچھ باقی وزیروں کے قلمدان وہ بھی تبدیل کیے ہیں، لیکن ساتھ ہی امیگریشن کی جو وزارت ہے اس کے لیے ایک سخت گیر موقف رکھنے والے شخص کو کیوں جو ہے وہ منتخب کیا ہے، اور اس کے مستقبل میں ڈنمارک کی جو امیگریشن ہے اس پہ کس قسم کے اثرات مرتب ہوں گے، اور کیا 1 سال کے اندر اندر ایسی تبدیلیاں کر جائیں گے جو آنے والے وقت کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر سکتی ہیں۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر بننے کے بعد وہ کس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں۔ بہرحال بہت سے خدشات جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ابھی بھی ہیں جب ایک سخت گیر موقف رکھنے والے شخص جو ہے وہ امیگریشن کی وزارت پہ براجمان ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں ڈنمارک میں رہنے والے اپنے ان ناظرین سے گزارش کروں گا جو حالات پہ گہری نظر رکھتے ہیں، جو وہاں کی صورتحال کو بھی سمجھتے ہیں، وہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر کیوں جو ہے وہ منتخب کیے گئے ہیں، اور ان کی وزارت میں آنے کے بعد کس قسم کی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اور وہاں پہ رہنے والے جو امیگرینٹس ہیں ان کو
کس قسم کا جو ہے وہ موقف یا کس قسم کی ان کو طرز عمل اپنانا چاہیے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے کسی اگلے ولاگ میں.